شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، امام مہدی کے ظہور کے بارے میں جاننا نہ صرف علماء کرام کا فرض ہے بلکہ عام مسلمان بھی کوشش کریں اور خود کو فتنوں سے بچائیں۔ امت کے مختلف قسم کے گروہ امام مہدی کی تلاش میں ہیں۔ مختلف جہادی تنظیموں کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کیا جائے۔ ایک بڑے عالم مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اپنے ایک بیان میں سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے ایک پرفکر اور عجیب نکتہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دجال کے فتنوں کا ذکر سورہ کہف میں کیا ہے اور سورہ کہف 15ویں پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی تشبیہ اس سے دی گئی ہے کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے نصف میں ہوگا۔ پھر مولانا صاحب نے فرمایا کہ 16واں پارہ شروع ہوتے ہی دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 16ویں صدی کے شروع ہوتے ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مولانا صاحب نے مزید فرمایا کہ دجال اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ قوم بہت عروج پر پہنچے گی اور دنیا میں ترقی کرے گی۔ اگر مولانا صاحب کی باتوں پر غور کیا جائے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ 15ویں صدی کا نصف دجال کا خروج اور تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی ہے۔ دجال کے خروج کے 5-6 سال پہلے امام مہدی تشریف لائیں گے اور اس وقت 1443 ہجری چل رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 5-6 سال پہلے 2024 اور 2025 بنتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد 2025 کے بعد تیسری عالمی جنگ یعنی تیسری اسلامی جنگ شروع ہو جائے گی۔ جیسے بھی دیکھا جائے موجودہ حالات اور تجزیے یہی بتا رہے ہیں۔ ہر حال میں اللہ سے دعا گو رہیں کہ اللہ تعالیٰ دجالی فتنوں سے ہماری اور ہماری نظروں کی حفاظت فرمائے۔ تیسری عالمی جنگ، امام مہدی کے ظہور اور دجال کا خروج، ان سب میں کچھ نشانیاں ہیں۔ سیاہ جھنڈوں کا نکلنا، غزوہ ہند کا ہونا، ہندوستانی بدحال گستاخ دینداروں کا قتل عام، اور پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی اور استنبول اور ترکی پر سے پابندی ہٹا لی جائے گی، جس کا واضح اشارہ ہے کہ ترکی پر جنگ مسلط کر دی جائے گی، جس کے نتیجے میں ترکی کفار کے قبضے میں بھی جا سکتا ہے اور سفیانی کا زور ہوگا، اور پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا اور سفیان کا لشکر امام مہدی سے لڑنے نکلے گا، مگر مکہ مدینہ کے درمیان مقام ویدر پر زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ پھر بنو کلم کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا اور پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفانی رفتار سے چلیں گے۔ ساری امت یہودیوں سے عرب کو بچانے کے لیے اکٹھی ہوگی، مگر سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوگی۔ حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کی خاطر خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالوں سے جنگ کریں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ یہ لشکر امام مہدی کی بیعت کی خاطر آگے بڑھے گا اور عربوں سے خزانہ طلب کرے گا۔ جب اہل عرب انکار کر دیں گے تو سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ اس واقعہ کا ذکر حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جس کے نتیجے میں عرب بہت کم رہ جائیں گے اور بعد میں مدینہ منورہ میں پناہ لیں گے۔ پھر عرب خزانہ دیں گے لیکن وہ لینے سے انکار کر دیں گے۔ احادیث کے مطابق سیاہ جھنڈے مصر کی طرف پیش قدمی کریں گے، اپنی باری پر ایران جان بچانے کے لیے اطاعت کرے گا۔ اس کے بعد دنیا میں وہ تباہی ہوگی جس کا سلسلہ رومی نشان کو ختم کر دے گا۔ ان سیاہ جھنڈوں میں سے بھاگ جانے والوں کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسی طویل ترین جنگ ہوگی۔ اس کے بعد جب سیاہ جھنڈے والے یورپ میں داخل ہو جائیں گے، وہاں ان کو خبر ملے گی کہ دجال کا خروج ہو چکا۔ احادیث کے مطابق یہ ان کا سخت امتحان ہوگا۔ دجال سے ملے ہوئے رومی سیاہ جھنڈوں کی لپیٹ میں ہوں گے، ان سے بچ کر کوئی نہیں جائے گا۔ اس دوران مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال پانی پانی ہوگا اور بھاگ نکلے گا اور فلسطین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل ہوگا۔ پھر یہودی سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ یہی وقت مسلمانوں کے عروج کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ جو سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے پورا ہوگا کہ کفر و سرکشی کرنے والوں کی کوئی بھی بستی یا علاقہ ایسا نہ ہوگا جسے ہم روز قیامت سے پہلے برباد نہ کر دیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائیں۔ دجال کا فتنہ بہت سخت ہوگا، اس سے حفاظت کے لیے ہر نماز میں دعا کے علاوہ جمعہ کو سورہ کہف بھی لازمی پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلعہ بند ہونے کے بعد یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے اور پھر وہ اللہ کے قہر سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایک نفع نامی کیڑا ان کو ہلاک کر دے گا اور پھر 7 سال تک مسلمان امن و چین سے رہیں گے۔ جہاد ختم ہوگا، شیطانیت ختم ہو جائے گی اور شیطان کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے اسلام کے رکھوالوں کو ایک شاندار موت ملے گی اور پھر اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ جائے گا۔